تو اب تمہیں چاہیے کہ 10 دن کے اندر اندر اس علاقے سے نکل جاؤ۔ 10 دن کے بعد تم میں سے جو شخص یہاں نظر آئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس انتباہ سے بنی عزیر کے حلقوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ انہوں نے تو بوریا بستر باندھ لیا تھا، مگر ابن ابی نے انہیں پیغام بھیجا کہ ڈٹے رہو، میں تمہاری کمک پر ہوں۔ اس کے بعد تو وہ شیر ہو گئے، کہلا بھیجا کہ ہم اپنا ٹھکانہ نہیں چھوڑیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ ہاں حضرت نے یہ جواب سن کر بآواز بلند فرمایا اللہ اکبر، اور ارد گرد بیٹھے اصحاب سے فرمایا کہ یہودیوں کی طرف سے یہ اعلان جنگ ہے۔ ہاں حضرت نے لشکر کو آراستہ کیا، علم برداری کا فریضہ حضرت علی کو سونپا اور کوچ کا حکم دیا۔ عصر کی نماز آپ نے یہودیوں کے علاقے میں پہنچ کر ایک احاطے میں جسے وہ خالی کر گئے تھے ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے دشمن کے قلعوں کی طرف پیش قدمی کی۔ قلعوں کی فصیلوں پر تیر انداز اور فلاخن انداز تعینات تھے، ساتھ میں انہوں نے بڑے بڑے پتھر بھی رکھ چھوڑے تھے کہ اگر حملہ آور دیواروں تک آ جائیں تو ان پر یہ پتھر لڑکا دیے جائیں۔ دونوں طرف سے تیر چلنے شروع ہوئے، شام پڑے تک تیر چلتے رہے۔ ادھر یہودی حیران تھے کہ مسلمانوں نے حملہ کرنے میں کتنی پھرتی دکھائی ہے، مگر مطمئن تھے کہ رات بیچ میں ہے، اس کے بعد تو ابن ابی کی طرف سے کمک پہنچ ہی جائے گی اور بنی قریظہ کی طرف سے بھی امداد آ جائے گی۔ پھر 2-3 دن میں بنی غطفان کے بھی جیال آن پہنچیں گے۔ ادھر وہ یہ خیالی پلاؤ پکا رہے تھے، ادھر مدینہ سے دلیران صف شکن قطار اندر قطار چلے آ رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے وقت تک اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہو چکا تھا کہ ان قلعوں کی آسانی سے ناکہ بندی کر سکتا تھا۔ حضرت نے لشکر کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، پھر آپ نے لشکر کی کمان حضرت علی کے سپرد کی اور خود مدینہ روانہ ہو گئے۔ رات آپ نے مدینہ میں جا کر بسر کی، صبح سویرے پھر تشریف لے آئے۔ بنی نذیر نے کمک کا کس بے چینی سے انتظار کیا، دن گزرتے گئے اور کمک نہیں آئی۔ ابن ابی اب پھر کنی کاٹ گیا۔ بنی غطفان نے چپ سادھ لی۔ بنی قریظہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے رسول خدا سے جو معاہدہ کیا ہے اسے توڑنے سے معذور۔ اس سے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ادھر حضرت نے 10-12 دن تک انتظار کیا کہ یہودی راہ پر آ جائیں۔ جب وہ راہ پر نہ آئے تو آپ نے فصیلوں کے ارد گرد کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم جاری کیا۔ اس سے یہودیوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ یہ درخت ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھے۔ ابھی چند ہی درخت کٹے تھے کہ یہودیوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ہائی نے پیغام بھجوایا کہ ہم یثرب سے نقل وطن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تب حضرت نے حکم دیا کہ آپ صرف اتنا مال و متاع لے کر جا سکتے ہیں جتنا آپ کے اونٹوں پر لد سکے، لیکن ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں۔ ہائی کو یہ شرط ماننے میں تعمد تھا، لیکن اب اس کے قبیلے والے اس کی بات ماننے پر تیار نہیں تھے، سو اس نے طوعاً و کرہاً تجویز منظور کی۔ یہودیوں کا قافلہ اپنے قلعوں سے برآمد ہوا اور مدینہ سے ہوتا ہوا گزرا۔ اونٹوں کی ایک لمبی قطار مدینہ کی آباد گلیوں سے گزر رہی تھی اور ہر اونٹ قیمتی ساز و سامان سے لدا پھدا تھا۔ ان کی پشت پر شاندار ہودے آراستہ تھے، ہودوں کے پردے اٹھے ہوئے تھے اور یہودی عورتیں زرق برق پوشاکوں میں ملبوس، ہیرے جواہرات سے جڑے زیورات پہنے وہاں سے گزر رہی تھی۔ یہ سن 626 عیسوی کے ابتدائی ایام تھے۔ بی بی فاطمہ کے ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت نے پہلے نواسے کا نام حسن رکھا تھا، اس ننھے نواسے کا نام حسین رکھا۔ بدر میں دوسری مارکہ آرائی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ میدان احد سے رخصت ہوتے ہوئے ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا کہ اگلے برس بدر میں ملاقات ہوگی، اور حضرت نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا۔ سو اب وہ وقت قریب آن پہنچا تھا، لیکن اسی برس ایسا ہوا کہ بارش کی ایک بوند نہ پڑی۔ ابو سفیان نے سوچا کہ راہ میں گھوڑوں اور اونٹوں کو کہیں چارہ میسر نہیں آئے گا، ان کی ضرورت کے مطابق سارا چارہ لے کر چلنا پڑے گا۔ ادھر قریش کے ذخیروں کی حالت ابتر تھی۔ ابو سفیان نے سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ رسول اللہ بدر کے لیے روانہ ہی نہ ہوں، اس طرح بات رہ جائے گی، ورنہ قریش کی بہت کرکری ہوگی۔ ایک شخص نام کہ بنی اشجع میں سے تھا، طے کیا کہ اگر تو مدینہ جا کر رسول اللہ کو کسی طرح باتوں میں لا کر بدر کی طرف کوچ کرنے سے روک دے تو میں تجھے 20 اونٹ انعام دوں گا۔ نام نے یہ پیشکش قبول کی، مدینہ پہنچا اور مہاجر و انصار کے حلقوں میں الگ
اور منافقوں اور یہودیوں کے حلقوں میں الگ چرچا کیا کہ اہل مکہ نے اب کے زبردست تیاری کی ہے، اگر مارکا پڑا تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا۔ اس پروپیگنڈے نے بہت اثر کیا۔ بہت سے مسلمان یہ سوچتے اور کہتے نظر آئے کہ بدر کی سمت کوچ کرنے سے احتراز کیا جائے۔ حضرت نے یہ رنگ دیکھا تو اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کوچ کے حق میں تھے۔ کہا کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور حضرت نے فرمایا میں ضرور جاؤں گا، بے شک اکیلا ہی جانا پڑے۔ حضرت کے اس عزم سے نام کی ساری مہم پر پانی پھر گیا۔ جو 20 اونٹ اسے ملنے تھے وہ ان سے محروم ہو گیا۔ حضرت بدر کی طرف اس شان سے روانہ ہوئے کہ 1500 غازی اونٹوں پر سوار تھے، 10 گھڑ سوار تھے۔ ان میں سے کتنوں نے اشیاء فروخت بھی ساتھ رکھ لی تھیں کہ جب ادھر جا ہی رہے ہیں تو بدر کے میلے میں کچھ خرید و فروخت بھی کر لیں گے۔ ادھر ابو سفیان نے اہل قریش سے کہا کہ چلو تھوڑی دور چل کر واپس آئے جاتے ہیں، ایک رات باہر گزاریں گے اور آ جائیں گے۔ ہم اس طرح سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم تو مقابلے کے لیے چل پڑے تھے، مگر محمد ہی گھر سے نہ نکلے تو ہم واپس آ گئے۔ مگر حضرت بدر پہنچے اور وہاں لگے ہوئے میلے میں 8 دن گزارے۔ قریب و دور سے آئے ہوئے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ پھر دور دور یہ خبر گئی کہ اہل قریش نے مسلمانوں کو بدر میں مقابلے کے لیے للکارا، مگر مسلمان تو میدان میں پہنچے، قریش کنی کاٹ گئے، پورے عرب میں قریش کی بدنامی ہو گئی۔ ابو سفیان نے شرمندگی کو دھونے کے لیے اب زور شور سے جنگ کی تیاریاں کی۔ بدر سے واپس آئے ہوئے حضرت کو 1 مہینہ ہوا تھا کہ خبر ملی کہ بنی غطفان کے کچھ لوگ مدینہ پر دھاوا بولنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔ آپ 400 غازیوں کو ہمراہ لے کر صحرائے نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن آپ کی آمد کی خبر سن کر 9-11 ہو گیا، اور بیان کیا جابر ابن عبداللہ نے کہ واپسی میں ایک مقام پر ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے کسی چڑیے کا ایک بچہ پکڑ لیا۔ وہ بچے کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھے تھے کہ چڑیا اڑ کر آئی اور اس کے پاس آ کر پٹخنی کھائی اور تڑپنے لگی۔ ہم سب حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اے رفیقو، تم اس چڑیا کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، حیرانی کی اس میں کیا بات ہے؟ تم نے اس کا بچہ پکڑ لیا ہے، وہ غریب رحم کی طالب ہے، اور قسم ہے اس خدا کی جس نے ہمیں پیدا کیا، جتنا اس چڑیا کو اپنے بچے کے لیے درد ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے خالق کو اپنے بندوں کے لیے درد ہے۔ اور یہ ارشاد فرما کر آپ نے صحابی سے کہا کہ جہاں سے تم اس بچے کو اٹھا کر لائے ہو وہیں لے جا کر رکھ دو۔ حضرت بخیر و خوبی مدینہ واپس آئے۔ 1 مہینہ گزرا ہوگا کہ آپ کو پھر ایک مہم درپیش ہوئی۔ 1000 کی تعداد میں غازیوں کو ساتھ لے کر آپ نے شمال کی طرف کوچ کیا اور 500 میل کا سفر کر کے دومت الجندل کے مقام پر پہنچے جو شام کی سرحد کے قریب واقع تھے۔ یہاں بنی کلب کے کچھ لوگوں نے مدینہ سے آتے جاتے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ آپ نے ان کی سرکوبی کی اور واپس آئے۔ اس مہم کا بڑا فائدہ ہوا۔ گرد و نواح کے قبائل کو پتہ چل گیا کہ اب وہ زمانہ گیا جب یثرب میں خانہ جنگی برپا رہتی تھی، اور جس قبیلے کا جی چاہتا تھا اس کے قافلوں کو لوٹ لیتا تھا۔ اب اہل یثرب متحد ہو کر ایک طاقت بن چکے تھے۔ ان کے قافلوں اور ان کے علاقوں پر دست درازی اب آسان کام نہیں تھا۔ انہی دنوں حضرت سلمان فارسی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا کہ ان کا آقا سخت گیر ہے اور اتنا کام لیتا ہے کہ ان کے لیے مسلمانوں سے ربط و ضبط رکھنا اور اسلام کی خدمت کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ آقا ایک یہودی تھا کہ بنی قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ غلامی سے آزاد کرنے کی شرط اس نے یہ رکھی تھی کہ اسے 40 اونس سونا ادا کیا جائے اور کھجور کے 300 پودے اس کے لیے لگائے گئے۔ حضرت نے اصحاب سے تعاون کی اپیل کی، جنہوں نے پودوں کے لیے زمین کھود کر تیار کی، اور خود حضرت نے سارے پودے لگائے۔ باقی رہا سونے کا معاملہ تو حضرت کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونے کی ایک ڈلی تھی جو کسی نے آپ کو نذر کی تھی۔ آپ نے وہ ڈلی حضرت سلمان کو بخش دی۔ حضرت سلمان نے عرض کیا کہ یہ سونا شاید اس مقدار میں نہیں ہے جتنی مقدار آقا نے طلب کی ہے۔ حضرت نے ڈلی لے کر اس پر اپنی مبارک زبان پھیری، فرمایا کہ اے سلمان لو، اب اس ڈلی سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور حضرت سلمان فارسی نے اس طرح غلامی سے رہائی پائی اور اللہ کے آزاد بندوں میں شامل ہو گئے۔
فی الحال کوئی جنگ درپیش نہیں تھی، امن کا زمانہ تھا، مدینہ میں امی جمی تھی، اور حضرت نے اپنے اور مسلمانوں کے لیے وقت کی تقسیم اس طرح کی تھی کہ شب و روز کے 24 گھنٹوں میں سے 1/3 وقت عبادت میں بسر کیا جائے، 1/3 کام کاج میں اور 1/3 گھریلو مصروفیات میں۔ حال کوئی جنگ درپیش نہیں تھی، امن کا زمانہ تھا، مدینہ میں امی جمی تھی، اور حضرت نے اپنے اور مسلمانوں کے لیے وقت کی تقسیم اس طرح کی تھی کہ شب و روز کے 24 گھنٹوں میں سے 1/3 وقت عبادت میں بسر کیا جائے، 1/3 کام کاج میں اور 1/3 گھریلو مصروفیات میں۔ مؤخر الذکر تہائی وقت میں گھریلو مصروفیات ہی میں کھانے اور سونے کے اوقات بھی شامل تھے۔ دن کے اوقات میں چچی صفیہ اور صاحبزادیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی یا آپ خود ان کے آستانوں پر دستک دیتے۔ بی بی فاطمہ اپنے ننھے بیٹوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتی۔ حسن اس وقت 1.5 برس کے سن میں تھے، حسین ابھی 8 ماہ کے تھے۔ اب ماشاءاللہ وہ چلنے لگے تھے۔ زینب اپنی بیٹی امامہ کو لے کر حاضر خدمت ہوتی۔ یہ بچی بھی حضرت کو عزیز تھی۔ حضرت زید اور ام ایمن کے واسطے سے ان کا بیٹا اسامہ آپ کو بہت عزیز تھا۔ سحپہر کو آپ بالعموم حضرت ابو بکر کے آستانے پر جاتے اور ان سے امور مملکت پر تبادلہ خیال کرتے۔ حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت زید سے بھی امور مملکت کے بارے میں تبادلہ خیال ہوتا۔ بنی نذیر کے یہودی مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا بسے تھے، مگر انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لیں گے۔ انہوں نے اپنی توقعات قریش سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ قریش اہل اسلام سے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ 5واں سنہ ہجری تھا اور اس کے ابتدائی ایام تھے۔ خیبر سے حی اور چند دوسرے یہودی قائدین چلے اور مکہ پہنچے اور ابو سفیان سے دوستی کا معاہدہ کیا۔ ابو سفیان اور دوسرے اکابر قریش انہیں کعبہ میں لے گئے، جہاں انہوں نے حلف اٹھایا کہ جب تک محمد اور ان کے رفقا کو نیست و نابود نہیں کر دیں گے دم نہیں لیں گے۔ یہودیوں نے صحرائے نجد کے بدوؤں کو، جنہیں مدینہ سے شکایات تھیں، حضرت کے خلاف اکسایا۔ بنی اسد کو انہوں نے آسانی سے شیشے میں اتار لیا۔ بنی غطفان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اس مہم میں ہمارا ساتھ دو گے تو خیبر میں کھجوروں کی جو فصل ہوتی ہے اس کا نصف تمہیں نذر کر دیں گے۔ بنی سلیم کے بہت سے آدمیوں کو بھی انہوں نے اپنی طرف کر لیا۔ بنی عامر ان کے بھرے میں نہیں آئے۔ انہوں نے حضرت سے جو معاہدہ کیا تھا اس پر قائم ہے۔ ادھر قریش نے اپنے حلیفوں کے تعاون سے 4000 کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ 1-2 رسالے جنوب کے علاقوں کی طرف سے بھی پہنچنے والے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ یہ لشکر اسی مغربی ساحلی راستے سے مدینہ کی طرف کوچ کرے جس راستے سے احد کی جنگ کے موقع پر مدینہ پر چڑھائی کی گئی تھی۔ دوسرا لشکر مشرق کی طرف سے یعنی صحرائے نجد کی طرف سے مدینہ پر دھاوا بولے۔ یہ دونوں لشکر مل کر احد کے وقت کے لشکر سے کئی گنا بڑا لشکر بن گئے تھے۔ اس وقت قریش کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا۔ حساب یوں لگایا گیا تھا کہ جب مسلمان اس وقت 3000 کے لشکر سے شکست کھا گئے تو اب 10,000 کے لشکر کے سامنے کیسے ٹھہر سکیں گے۔ اس وقت قریش کے لشکر میں 200 گھوڑ سوار تھے، اب ان کی تعداد 300 تھی، اور اتنے ہی گھوڑ سواروں کی کمک بنی غطفان کی طرف سے پہنچنے کی توقع تھی۔ قریش کے لشکر نے منصوبے کے عین مطابق مکہ سے کوچ شروع کیا۔ ادھر حضرت عباس کے اشارے پر بنی خزاعہ کے چند گھوڑ سوار تیزی سے مدینہ کی طرف چلے۔ 4 دن کے بعد وہ منزل مقصود پر پہنچے۔ حضرت کو حملے کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ درمیان میں بس 1 ہفتہ تھا۔ حضرت نے تمام مہاجر و انصار کو آنے والے وقت سے خبردار کیا، ان کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور احکام خداوندی کو بجا لاتے رہے تو فتح تمہاری ہے۔ پھر اصحاب کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ اس مجلس مشاورت میں حضرت سلمان فارسی نے ایک تجویز پیش کی۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ایران میں جب گھوڑ سواروں کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو ارد گرد خندق کھودی جاتی ہے، سو میری تجویز یہ ہے کہ ہمیں خندق کھود لینی چاہیے۔ سب اصحاب نے اس تجویز پر ساتھ کیا، مگر وقت بہت تھوڑا تھا۔ بہرحال اس تجویز پر فوراً عمل شروع ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی اس منصوبے کے خالق تھے، وہی یہ سمجھ سکتے تھے کہ خندق کتنی گہری
اور کتنی چوڑی ہونی چاہیے۔ چونکہ وہ بنی قریظہ کے بیچ میں رہ چکے تھے، اس لیے انہیں پتا تھا کہ خندق کھودنے کے سارے آلات ان کے پاس موجود ہیں۔ بنی قریظہ نے جو حضرت سے دوستی کا معاہدہ کیا تھا اس کا پاس کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارے آلات مسلمانوں کو فراہم کیے۔ انہوں نے ہی کھجور کے پتوں سے تیار کیے ہوئے وہ ٹوکرے فراہم کیے جو کھدی ہوئی مٹی دھونے میں کام آئے۔ حضرت نے مسلمانوں کے ہر گروہ کو الگ الگ فرائض سونپے، ان کے ساتھ خود بھی اس مشقت کے کام میں شریک ہو گئے۔ روز فجر کی نماز کے بعد سب مسلمان خندق کھودنے کے کام میں جٹ جاتے، شام پڑے گھروں کو واپس آتے۔ سب سے زیادہ مہارت کا مظاہرہ حضرت سلمان فارسی نے کیا۔ سب مسلمان اس انتھک محنتی آدمی کے قائل ہو گئے۔ مہاجر و انصار میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ سلمان ان میں سے کون سے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مہاجروں نے انہیں مہاجر کہہ کر اپنے میں گردانا، انصار نے ان پر اپنا حق جتایا۔ حضرت نے قصہ یہ کہہ کر نمٹایا کہ سلمان بہرحال ہم میں سے ہیں۔ خندق کی کھدائی کے کام میں کچھ نوخیز بھی آن شامل ہوئے تھے جو بہت کم عمر تھے، انہیں تو گھروں کو واپس بھیج دیا گیا، لیکن درمیانی عمر والے لڑکوں کو کام کرنے کی اجازت مل گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ دشمن کے نمودار ہوتے ہی انہیں واپس اپنے گھروں کو جانا پڑے گا۔ ان میں اسامہ اور عبداللہ ابن عمر بھی تھے جنہیں خندق کے کام کے ساتھ ساتھ جنگ میں حصہ لینے کی بھی اجازت مل گئی۔ حضرت خود صبح سے شام تک خندق کی کھدائی کے کاموں میں دوسرے اصحاب کے ساتھ لگے رہتے، سرخ لبادہ کمر کے گرد کس کر باندھا ہوا، سیاہ گیسو گرد میں اٹے ہوئے، اور آپ کام میں غرق، کبھی انصار کے ہمراہ، کبھی مہاجروں کے دوش بدوش، کبھی ہاتھ میں پھاوڑا ہے، کبھی سر پہ مٹی سے بھرا ٹوکرا ہے۔ خندق کی کھدائی میں کتنے ہی سخت مرحلے آئے۔ ایک مرحلہ اس وقت آیا جب باری باری سب نے زور لگایا مگر ایک چٹان نہ اکھڑی۔ تب حضرت کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت اس مقام پر تشریف لائے اور خود اس چٹان سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ کدال سے اس پر ضربیں لگائیں، پہلی ضرب پر چنگاری نکلی اور ایسی روشنی آئی جیسے بجلی چمکی ہو۔ یہ روشنی پورے شہر میں پھیل گئی اور جنوب کی پوری سمت اس سے منور ہو گئی۔ دوسری ضرب سے پھر ایسی ہی چنگاری نکلی، لیکن اس مرتبہ روشنی احد کی سمت میں اور اس سے پرے شمال تک پھیلتی نظر آئی۔ تیسری ضرب پر چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے بعد جو چنگاری نکلی اس سے مشرق کی سمت منور ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور حضرت سے استفسار کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ روشنی کیسی تھی اور 3 مرتبہ 3 مختلف سمتوں میں کیوں نظر آئی؟ حضرت نے فرمایا، اے سلمان، جب پہلی مرتبہ چنگاری نکلی تو میں نے اس کی روشنی میں یمن کے محلات کا نظارہ کیا، دوسری مرتبہ اس روشنی میں نے شام کے محلات کی دید کی، تیسری مرتبہ جب روشنی ہوئی تو مجھے کسرا کا سفید رنگ کا قصر دکھائی دیا۔ تو اے سلمان، پہلی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یمن کے دروازے کھول دیے، دوسری روشنی میں اس قادر مطلق نے مجھ پر شام اور مغرب کے دروازے کھولے، تیسری روشنی میں مجھ پر مشرق کے دروا کیے گئے۔ خندق کی کھدائی سخت تھی، مشقت زیادہ تھی، مگر اس حساب سے غذا میسر نہیں تھی، اور ایک موقع پر جب حضرت جابر ایک چٹان سے زور کرتے ہوئے اس کے بیچ پھنس گئے تھے تو حضرت نے چٹان پر پانی چھڑکا اور دعا کی۔ اس کا عجیب اثر ہوا کہ چٹان نرم پڑ گئی اور حضرت جابر نکل آئے، اور اس ہنگام میں حضرت جابر کی نظر حضرت کے جسم اقدس پر گئی اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت کا جسم بہت جھٹک گیا ہے۔ حضرت جابر نے یہ ذکر اپنی زوجہ سے کیا۔ اس نیک بخت نے کہا کہ ہمارے پاس لے دے کے ایک بھیڑ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں، اس سے کچھ دال دلیا کرتے ہیں اور اس مقدس ہستی کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں کہ کچھ وہ کھائیں اور نقاہت دور ہو۔ سو دوسرے دن وہ بھیڑ ذبح ہوئی۔ اس نیک بخت بی بی نے گوشت بھونا اور جو پیس کر اس کے آٹے سے روٹیاں بنائیں، اور ادھر جب شام ہوئی اور جابر خندق کی کھدائی سے فارغ ہو کر گھر چلے تو حضرت کو بھی رات کے کھانے پر مدعو کر لیا، اور یوں روایت کیا حضرت جابر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کو میری ہتھیلی پہ رکھا، اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں میں جکڑا
اور منادی کرنے والے سے فرمایا کہ اعلان کر کے اے مسلمانوں، جابر نے رسول اللہ کو کھانے پر مدعو کیا ہے، سو تم سب رسول کی معیت میں جابر کے گھر چلو اور کھانا تناول کرو۔ تب میں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنی زوجہ کو جا کر بتایا کہ غضب ہو گیا، رسول اللہ تو پورے گروہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اس نیک وقت نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا اچھا سب آ رہے ہیں تو شوق سے آئیں، رسول پر تو ہمارا حال روشن ہے۔ سو رسول اللہ تشریف لائے اور ان کی معیت میں خندق کھودنے والے آئے، ہم نے دسترخوان بچھایا اور جتنا کچھ پکایا تھا سب چن دیا۔ حضرت نے دعا پڑھی اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ آپ کے ساتھ 10 مسلمان تھے، انہوں نے بھی کھانا شروع کیا، سب نے سیر ہو کر کھایا۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد 10 کی ایک اور ٹولی آئی، انہوں نے بھی سیر ہو کر کھایا۔ پھر 10 کی ٹولیاں آتی چلی گئیں، ہر ٹولی نے سیر ہو کر کھایا۔ تانتا لگا رہا یہاں تک کہ خندق کھودنے والے سب فارغ ہو گئے، سب کی سیری ہو گئی اور اس کے بعد بھی دسترخوان پر کھانا بچا۔ بہرحال یہ دن جس طور بھی گزر گئے۔ خندق تیار تھی، ادھر خندق کھد کر تیار ہوئی، ادھر قریش کا لشکر آن دھمکا۔ وہ ابھی مدینہ سے دور تھا کہ حضرت اپنے 3000 رفقا کے ساتھ شہر سے نکلے اور خندق کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں مورچے جما لیے۔ قریش کے لشکر نے احد کے قریب چھاونی چھائی، مگر وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ اس نخلستانی علاقے کی ساری فصلیں کٹ چکی ہیں، اب ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کو چرنے کے لیے یہاں کچھ نہیں تھا، ساتھ جو چارہ لائے تھے اسی پر گزارا کرنا تھا۔ سو لازم آیا کہ جلدی کارروائی کر کے جنگ کو نمٹایا جائے۔ بنی غطفان اور دوسرے نجدی قبائل پر مشتمل لشکر بھی آن پہنچا تھا، ابھی تک وہ الگ ڈیرے ڈالے پڑا تھا، لیکن اب جب کہ فوری کارروائی کا فیصلہ ہوا تو یہ دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے۔ ابو سفیان سالار کارواں بنا، مگر مختلف قبیلوں کے دوسرے سردار بھی باری باری یہ فریضہ ادا کرتے تھے۔ گھڑ سواروں کی فوج پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی خالد اور اکرمہ کی کمان میں تھی۔ خیر تو یہ مشترکہ لشکر زور شور کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا۔ دور سے انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام کھلے میدان میں خیمہ زن ہے۔ حضرت کا سرخ رنگ کا خیمہ تو سب سے نمایاں تھا۔ دشمن کتنے خوش ہوئے، انہوں نے سوچا کہ اس مختصر سے لشکر کو نرغے میں لینا اور تہس نہس کرنا تو بہت آسان ہوگا، مگر جب قریب آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیچ میں خندق ہے اور خندق کے اس پار یہاں سے وہاں تک تیر انداز سفارہ ہیں۔ ان کے گھوڑوں کے لیے اس خندق کو پھاندنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خندق نے دشمن کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اب وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ سوچتے سوچتے ان کا دھیان بنی قریظہ کی طرف گیا، جن کے قلعے مدینہ میں جنوب مشرق کی سمت واقع تھے اور شہر میں داخل ہونے کی راہ کو مسدود کیے ہوئے تھے۔ سوچا گیا کہ اگر بنی قریظہ ان سے مل جائیں تو ان کے تعاون سے اس راستے سے شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ بنی نذیر کے سردار حی ابن اخطب نے سفارتی فرائض انجام دینے کی پیشکش کی۔ اس نے ابو سفیان کو یقین دلایا کہ میں ان یہودیوں کو راہ پر لے آؤں گا۔ ابو سفیان نے فوراً اس کی پیشکش منظور کر لی۔ حی ابن اخطب تیر کی طرح چلا اور کعب ابن سعد کے قلعے پر جا کر دستک دی۔ کعب ابن سعد بنی قریظہ کا سردار تھا اور اسی نے حضرت کے ساتھ معاہدہ طے کیا تھا۔ حی نے جب اپنا نام بتایا تو کعب ابن سعد نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اے کعب، خدا تجھے سمجھے مجھے اندر تو آنے دے، دفع ہو جا یہاں سے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور معاہدے میں کیا طے پایا ہے یہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا۔ ارے کمبخت، میں تو تیرے لیے شوکت و حشمت کا مژدہ جاں فضا لے کر آیا ہوں اور تو ہے کہ مجھے راہ نہیں دے رہا۔ اس طرح حی نے کعب کو بہت لالچ دیے، بہت منت سماجت کی، آخر میں کہا اچھا تجھ پر میری 2 روٹیاں بھاری ہیں، اچھا بچا لے اپنا کھانا، میں چلا۔ کعب کو یہ تانا کھا گیا، اس نے جھنجلا کر دروازہ کھول دیا۔ بس پھر حی نے ایسی کھٹی میٹھی باتیں کی اور کعب کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے پر بالآخر آمادہ ہو گیا۔ پھر اس نے بنی قریظہ کو اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ پہلے تو بنی قریظہ نے ہچر مچر کی، مگر جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ قریش ایک لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں
اور مسلمانوں کے پنپنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ رضامند ہو گئے۔ بنی قریظہ کی معاہدہ شکنی کی خبر سارے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت کو جب یہ اطلاع ملی تو فرمایا، اللہ اکبر، اے مسلمانوں حوصلہ رکھو۔ اب طرح طرح کی افواہیں اڑنی شروع ہوئیں اور تشویشناک خبریں ملنی شروع ہوئیں۔ خبر ملی کہ ہئی کا منصوبہ یہ ہے کہ قریش اور بنی غطفان اپنے 1,000 آدمی رات کے پردے میں بنی قریظہ کے قلعوں میں پہنچا دیں اور وہاں سے وہ مدینے کے وسط میں دھاوا بولیں اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے لے آئیں۔ کتنی مرتبہ دن مقرر ہوا، رات کے اوقات کا تعین کیا گیا، مگر ہر مرتبہ کسی نہ کسی وجہ سے منصوبہ ملتوی ہو جاتا۔ یوں آفت کی گھڑی ٹلتی چلی گئی۔ بہرحال اب حضرت کو خندق کے مورچوں سے کچھ دستے ہٹانے پڑے۔ آپ نے حضرت زید کی کمان میں 300 گھوڑ سوار دیے کہ دن اور رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کرو۔ خیر خندق کے محاذ پر گھوڑوں کی تو ضرورت نہیں تھی مگر سپاہیوں کی تو ضرورت تھی۔ 300 افراد کے چلے جانے سے خندق کے محاذ پر نفری کم ہو گئی۔ اب ہر غازی کو زیادہ لمبی ڈیوٹی دینی پڑتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور دشمن کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ خالد اور اکرمہ طاق میں تھے کہ خندق کا کوئی پہرے دار ذرا غفلت برتے اور وہ اس مقام سے گھوڑے کدا کر خندق کے اس پار پہنچ جائیں۔ آخر ایک دن موقع ان کے ہاتھ آ گیا۔ اکرمہ نے تاڑا کہ خندق ایک مقام پر زیادہ وسیع نہیں ہے اور وہاں پہرا بھی واجبی ہے۔ اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ دی اور خندق کے اس پار پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے 3 اور گھوڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ دی۔ گھوڑوں نے زقن بھری اور خندق کے پار جا پہنچے، لیکن چوتھے سوار کے پہنچتے پہنچتے حضرت علی چند رفقا کو ساتھ لے کر وہاں جا پہنچے اور دوسرے آنے والوں کا راستہ روک دیا۔ اب یہ 4 سوار خندق کے اس طرف تھے جنہیں دوسری طرف سے کوئی کمک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ان 4 سواروں میں سے ایک عمرو ابن عبد ود تھا، جس نے للکارا کہ کون ہے جو تنہا میدان میں آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی اس سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ عمرو نے انہیں سر سے پیر تک دیکھا اور کہا، ایک چھوکرے کی جان لیتا ہوا میں کیا اچھا لگوں گا، جا اپنی راہ۔ مگر حضرت علی مقابلے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ تب عمرو ان سے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ کیونکہ حضرت علی پیدل تھے اس لیے وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ اس زور کی مارکا آرائی ہوئی کہ چاروں طرف گرد اڑنے لگی۔ دونوں سورما گرد میں چھپ گئے۔ اچانک حضرت علی نے فتح کا نعرہ بلند کیا۔ تب پتہ چلا کہ عمرو ابن عبد ود مارا گیا۔ قریش کی یہ مہم ناکام تو ضرور ہوئی مگر اس سے انہیں یہ پتہ چل گیا کہ خندق ناقابل عبور نہیں ہے۔ ادھر لشکر اسلام کو بھی اس کمزوری کا احساس ہو گیا۔ اب خندق پر پہرا اور سخت ہو گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور دشمن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ لشکر اسلام کو 24 گھنٹے مستعد رہنا پڑتا تھا۔ حضرت نے سوچا کہ اس طرح تو مسلمان تھک جائیں گے، کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ لشکر قریش کی طاقت گھٹے اور دباؤ کم ہو۔ آپ کو بروقت ایک خیال سوجھا، فوراً آپ نے اس پر عمل درآمد کیا۔ بنی غطفان کے چند سرداروں کو آپ نے خفیہ پیغام بھجوایا کہ اگر تم لوگ اس جنگ سے کنارہ کش ہو جاؤ تو ہم تمہیں مدینہ کی کھجوروں کی فصل کا 1/3 نذر کریں گے۔ یہ سردار اس پر آمادہ ہو گئے تھے مگر بنی اوس کے اکابر اس سودے پر خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ یہ سمجھوتا احکام خداوندی کے تحت کر رہے ہیں یا ہماری خاطر؟ عزیزو، تمہاری خاطر خدا کی قسم میں یہ سمجھوتا ہرگز نہ کرتا، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عرب تم پر ہر سمت سے حملہ آور ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان کا زور کسی نہ کسی طرح کم کیا جائے۔ سعد نے کہ اس وقت زخمی تھے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت جب ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خدائے بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت یہ بنی غطفان کے لوگ ہماری کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی نہیں لے سکتے تھے۔ مہمان کے طور پر کھاتے یا تبادلہ اجناس میں کچھ کھجوریں ان کے پاس پہنچ جاتی تو یہ الگ بات تھی، اور اب تو ہم مشرف و اسلام ہو چکے ہیں اور آپ ہمارے ہادی اور رہبر ہیں۔ اب ہم اپنی کھجوریں دینا کیسے گوارا کریں؟ خدا کی قسم، ہم انہیں اپنی کھجوریں نہیں چکھنے دیں گے، ہاں انہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے۔ بنی اوس کے اس رد عمل نے اس معاہدے پر پانی پھیر دیا۔ بنی غطفان میں ہی ایک قبیلہ
اشجع کا تھا جس کا سرگروہ نام تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے ابو سفیان نے یہ سودا کیا تھا کہ تم مدینہ جا کر مسلمانوں کو اتنا خوفزدہ کر دو کہ وہ بدر کے دوسرے معرکے کی ہمت ہی نہ کرے۔ مدینہ کے دوران یہ شخص اسلام سے متاثر ہو گیا تھا، سو بنی غطفان کے ہمراہ وہ اس جنگ میں شامل تو ہو گیا تھا مگر اندر سے دو دلا ہو رہا تھا۔ یہاں جب اس نے اپنے سے 3 گنا لشکر کے مقابل مسلمانوں کے صبر و استقلال کو اور ہمت و جرأت کو دیکھا تو وہ اسلام کی حقانیت کا اور مسلمانوں کی سیرت و کردار کا اور زیادہ قائل ہو گیا۔ آخر وہ گھڑی آ گئی جب بقول خود اس کے قلب میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ وہ رات کے پردے میں چھپ چھپا کر شہر میں داخل ہوا اور آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ نے اسے دیکھا اور پوچھا، اے نام، اپنے آنے کا سبب بیان کر۔ یا رسول اللہ، میں یہ اقرار کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ حق پر ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پیغام حق لے کر آئے ہیں۔ سو یا رسول اللہ، آپ فرمائیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے؟ آپ جو حکم کریں گے میں بجا لاؤں گا۔ ہاں، ابھی میرے قبیلے والوں کو میرے مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے نام، کوشش کر کے دشمنوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے۔ نام وہاں سے اٹھا اور سیدھا بنی قریظہ کے پاس پہنچا۔ بنی قریظہ نے اسے اپنا دیرینہ رفیق جان کر بہت اس کی مدارات کی۔ نام نے کہا، اے دوستو، میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ جان لو کہ اگر قریش اور بنی غطفان مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ پھر تم مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہوگے، سو تمہارے ایک بہی خواہ کے طور پر میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس اندھا دھند لڑائی میں اپنے آپ کو مت جھونکو۔ وقت آنے پر قریش کے سامنے یہ شرط رکھو کہ ہمیں یہ ضمانت دو کہ جب تک دشمن کا قلعہ قمع نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ تو اب تمہیں چاہیے کہ 10 دن کے اندر اندر اس علاقے سے نکل جاؤ۔ 10 دن کے بعد تم میں سے جو شخص یہاں نظر آئے گا اس کا سر